اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تیری ہر رضا پر راضی ہوں یا رب، بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے، مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ وقت ہی نہیں رہا کسی سے وفا کرنے کا، حد سے زیادہ چاہو تو لوگ مطلبی سمجھتے ہیں۔ اکیلا جینا سیکھ لو، لوگ قبر تک آتے ہیں قبر میں نہیں۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ مجھ سے مت پوچھ میری دل کی کہانی ہمدم، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ چائے اور تمہاری یادوں کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ ایک طرف لمبی امیدیں اور ایک طرف کل نفس ذائقۃ الموت۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔ کسی کی اصلیت سامنے آنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، بے شک۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں فصل بدلے تو کاٹ دو اور رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ صرف اللہ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، اور رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا، بے شک۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ بے حسی کہہ لے یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچتی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ غلطیوں سے بھری زندگی کسی بھی کام سے خالی زندگی سے زیادہ مفید اور قابل احترام ہے۔ منہ پر تعریف کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ مرہم کے لالچ میں آ کر کسی کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دینا بھی بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ جہاں سے سیکھا جائے وہاں پر چالاکی کا مظاہرہ کرنا گستاخی ہے۔ عزت کے موتی پر ذرا سا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ کامیاب ہونے کے لیے کچھ لڑائیاں ہارنا لازمی ہوتی ہیں۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ زندگی کے کچھ پریشانیوں کا علاج انہیں حل کرنا نہیں بلکہ انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا ہوتا ہے۔
وقت کی سکھائی ہوئی باتیں تاعمر یاد رہتی ہیں۔ ریسرچ کے مطابق اپنی ماں کی آواز سننا ذہنی دباؤ اور ٹینشن کو کم کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ جو بات آپ سے متعلق نہیں، اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیے۔ عقابوں سے پرواز میں اگر اونچ نیچ ہو بھی جائے تب بھی کبوں کا ان پر ہنسنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ انسان کی زندگی میں ایسی ٹھوکریں بھی لگتی ہیں جو گرنے کے بجائے اٹھا دیتی ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ یہ زندگی ہے صاحب، اگر الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، اور اگر بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہے۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامنز ہیں۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے، بے شک۔ بہت جلد اکتانے جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیجیے۔ آپ کے تعارف کے دو حصے ہیں، ایک آپ کی خوبیاں اور دوسرا آپ کے خوبیوں والے دوست۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی یاد کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی کو ظاہر کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ رشتہ داروں کی دشمنی بچوں کے ڈنگ مارنے سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا دل کی تمام بیماریاں نگاہ کے اٹھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ فرمان امام علی علیہ السلام دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو، پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ کی آنکھیں بند کر کے آپ نے بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیادیں بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔